فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار ولایت کبریٰ سید نساء العالمین خاتون جنت شریک کار رسالت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، ذات گرامی کے حوالے سے آپ نے ان مجالس کا اہتمام فرمایا ہے، لہذا آپ کی پاکیزہ اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ سلسلہ 11 دن تک مسلسل رہے گا، اور ایک موضوع، ایک سبجیکٹ، ایک عنوان کے تحت آپ کی باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں آیات قرآنی کی بنیاد پر معروضات، گزارشات، افکار و نظریات، فضائل و مناقب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہدیہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیات کلام الہی کے 5ویں سورے یعنی سورہ مبارکہ المائدہ کی 2 مسلسل باہم پہم بلا فصل 15ویں اور 16ویں آیات ہیں۔ ان آیات کے ذریعے سے، ان آیات کے وسیلے سے
اور عنایت کے توسل سے کائنات کا پروردگار عالم انسانیت سے، جہان بشریت سے اور کشور آدمیت سے براہ راست مخاطب ہے، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اللہ کا ارشاد، اللہ کا فرمان اور اللہ کا تکلم اپنی مخلوقات سے ڈائریکٹ ہے، اور وہ اپنی بارگاہ کے اس نظام ہدایت کے تعارف میں، عرفان میں، معرفت میں، پہچان میں، شناخت میں، انٹروڈکس میں یہ آیات انسانی برادری کو سنائی جا رہی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے آدم کے بیٹو، اے گروہ انسانیت کے افراد، اے ہماری اشرف مخلوقات، ہم نے تمہاری ہدایت کا، تمہاری رہبری کا اور تمہاری رہنمائی کا، تمہاری پیشوائی کا، تمہاری نجات کا اور تمہارے جنت میں داخلے کا بڑا خوبصورت، مضبوط، مستحکم، مطہر، مقدس، معظم، لاجواب، بے مثال، بے نظیر انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے۔ ہم نے یہ سسٹم اور یہ نظام جو قائم کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، ہم نے اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے، اپنے دربار سے، اپنی سرکار سے اور اپنی طرف سے دو ہادیوں کا انتظام کیا ہے، دو رہبروں کا انتظام کیا ہے، دو رہنماؤں کا اہتمام کیا ہے۔ ایک رہبر کا نام نور ہے اور دوسرے ہادی کا نام کتاب مبین ہے، من اللہ، اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ پہلی آیت کے پہلے لفظ پر اور پہلے ہی قدم پر اللہ نے انسانیت کو بیدار کر دیا ہے کہ ہادی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا۔ امت، محتاجان ہدایت، یہ لوگ ہادی نہیں بنا سکتے، رہبر نہیں بنا سکتے، رہنما نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کا رائٹ ہے، اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کو اختیار حاصل ہے۔ وہ رہبر بناتا ہے، ہادی بناتا ہے، پیشوا بناتا ہے، رہنما بناتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا، تدبر فرمایا، تفکر کیا، تعقل کیا، ذرا تھنکنگ فرمائے، یہاں پر گہرائی میں اترے۔ اللہ نے ہدایت کے حوالے سے دو ہادیوں کو بھیجا ہے، خالی قرآن نہیں بھیجا، خالی کتاب نہیں بھیجی، نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی۔ کتاب مبین کا ارسال کیا اور نور کا ارسال کیا، یہ دو چیزیں، نور کو تنہا بیان کیا اور کتاب کے ساتھ صفت بنائی مبین کی۔ کتاب مبین، روشن ترین کتاب، تنویر دیتی ہوئی کتاب، اجالے بکھیرتی ہوئی کتاب، لائٹ دیتی ہوئی کتاب، روشنی دیتی ہوئی کتاب، حیات دیتی ہوئی کتاب، زندگی نکھارتی ہوئی کتاب، عقیدوں کو سنوارتی ہوئی کتاب، ایمان کو قبض و مضبوط کرتی ہوئی کتاب، نظریات کو جوانی بخشتی ہوئی کتاب، حوصلوں کو مطہر کرتی ہوئی کتاب، جذبوں کو جوان کرتی ہوئی کتاب، سلیقوں کو پاکیزہ کرتی ہوئی کتاب۔ توجہ کریں گے تو اس کتاب کے مختلف تعبیرات ہیں، مختلف معنی ہیں، مختلف پہلو ہیں، مختلف رخ ہیں، مختلف اینگل ہے۔ غور کریے گا، ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی، یہ دو چیزیں آئی ہیں۔ ظاہر ہے مقام ہدایت پہ بھیجا ہے، ضرورت ہدایت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا، ایک کتاب اور ایک نور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے، دونوں کی ذمہ داری الگ ہے۔ ایک کام نور کو کرنا ہے اور ایک کام کتاب کو کرنا ہے۔ اگر دونوں کا ایک ہی کام ہوتا تو دونوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی کو بھیج دیتا۔ تو ایک قرآن ہے اور ایک اس کے ساتھ نور ہے۔ ابھی میں نور کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آپ ذرا سا سمجھیں، محسوس کریں اور غور کریں اس مقام پر۔ نور کا کام الگ ہے اور کتاب کا کام الگ ہے۔ اب کیا ہے صاحب، بس مختصر الفاظ میں سمیٹ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب بتائے گی کیا کرنا ہے اور نور بتائے گا کیسے کرنا ہے۔
یہ پورا اسلام، پورا دین، پورا ریلیجن، پورا سسٹم، پورا نظام، پوری شریعت اور یہ تمام کی تمام کائنات دو ہی لفظوں کے اندر ہے، کیا اور کیسے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بتائے گی کتاب کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بتائے گا نور۔ توجہ جا رہا، تو دونوں کو بھیجا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ دماغ کے پاگل پن کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے جو اس مرحلے پر بھی کہے کہ کتاب کافی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سلامت رہے۔ اب آپ اس مرحلے پر، اس منزل پر اور اس موقع پر اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں اور غور کریں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا تصور، ہمارا کنسپٹ اور ہمارے گھرانوں کی روش، انداز، ڈھنگ، طریقہ، جادہ، کیفیت، حالت، سچویشن کیا ہے؟ ہماری ماؤں نے جو ہمیں سب سے پہلا سبق پڑھایا، پہلا درس دیا، جب ہم نے اپنے دہن کو حرکت دی بولنے کے لیے اور ہم نے تکلم کرنا چاہا، گفتگو کرنا چاہی، تو سب سے پہلے ممتا نے محسوس کیا، ماں نے محسوس کیا کہ اب میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا ثمرہ قلب، میرا بیٹا، میرا وارث، میری جان، میری روح، میرا نفس، میری حیات، میری زندگی، میری تمناؤں کا مرکز، میری آرزوؤں کا محور، میری دعاؤں کا نتیجہ، میرا لال بولنا چاہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جب اس نے ارادہ محسوس کیا ہمارے بولنے کا، تو فوراً کہا بیٹا کہو اللہ ایک۔ ہم نے کہا اللہ ایک، غور کریے گا، ماں نے فوراً کہا پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، کربلا کی شہید 72 اور انبیاء 1,24,000۔ غور کریے گا، اور کتابیں کتنی ہوگا؟ کتابیں 4۔ یہی پڑھایا تھا نا آپ کی مطہر، مقدس، معظم، قابل عزت، قابل احترام، قابل تقدیم والدہ گرامی نے آپ کو یہ سبق پڑھایا تھا نا۔ سارے سبق کے اجزاء کو چھوڑ دے، آخری والا حصہ لے لیں۔ کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ ملاحظہ کیجیے گا، یہی سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا اور ایک منزل تک آپ کی سماعتوں کو، اس کارواں کو، اس قافلے کو لے جانا چاہوں گا۔ کیا بتایا؟ کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، اور کتابوں کے نام بھی بتائے۔ پہلی کتاب توریت ہے، دوسری کتاب زبور ہے، تیسری کتاب انجیل ہے، چوتھی کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ بھی بتایا کہ چاروں کتابیں کب اور کس پر نازل ہوئی ہیں۔ بڑا فرمائیے گا، سرکار دو عالم سے آمد سے قبل 2500 سال پہلے توریت نازل ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کے سینہ اقدس پر۔ حضور کے آنے سے 1500 سال پہلے زبور نازل ہوئی جناب داؤد کے سینہ اقدس پر۔ حضور کے آنے سے 550 یا 500 سال پہلے انجیل نازل ہوئی جناب مریم بتول کے لخت جگر جناب عیسیٰ کے سینہ مطہر پر، اور قرآن نازل ہوا سرکار ختمی مرتبت کے سینے پر۔ یہی 4 کتابیں ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ یاد ہے کتنی کتابیں ہیں؟ 4 کتابیں ہیں۔ 4 کتابیں، یہ 4 پیغامات ہیں، 4 پیامات ہیں، 4 میسج ہیں اللہ کی طرف سے۔ صرف 4 کتابیں آئی ہیں، 4 صحیفے آئے ہیں، 4 دستور العمل آئے ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ اب میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر 213 ارشاد ہوا، غور کی جگہ، وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ دیکھیے گا، یہ لوگ، یہ افراد، یہ انسان، یہ آدمی، یہ بشر ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک پیریڈ میں، ایک زمانے میں ایک ہی خاندان کی طرح تھے، ایک ہی فیملی کی طرح تھے، امت واحدہ تھے، ایک متحد گروہ، ایک متحد جماعت، ایک خانوادہ، ایک گھرانہ، ایک قبیلہ، ایک کٹب اور ایک نسل کی ساتھ۔
اور ایک فیملی ممبر کے طور پر یہ رہتے تھے. خواہشات بڑھے، تعداد بڑھی، کثرت بڑھی، ٹکراؤ ہوا، تصادم ہوا، ضرورتیں بڑھی، نیڈ آئیں، ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوئے، تو اب زندگی کے لیے قانون کی ضرورت پڑی تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا. فبعث اللہ النبیین، اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا. نبی کتنے ہیں حضور؟ 1,24,000. اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. تو کیا بنا کے بھیجا؟ مبشرین و منذرین. دو ہی کیٹاگری ہے نبیوں کی، دو ہی قسمیں ہیں، دو ہی منصب ہیں، دو ہی عہدے ہیں، دو ہی پوسٹ ہیں، دو ہی ذمہ داریاں ہیں، دو ہی ان کے اپنے کارنامے، رتبے ہیں، درجے ہیں، منصب ہیں، مقام ہیں. یہی ہے، یا مبشر ہوگا نبی یا منذر ہوگا. مبشر بنا ہے بشارت سے، اچھی خبر دینے والا، گڈ نیوز دینے والا، اور منذر بنا ہے نذارت سے، یعنی ڈرانے والا. غور کیجئے گا، خوف دلانے والا. تو نبیوں نے بشارت کاہے کی دی؟ ڈرایا کس سے؟ آپ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے تو آپ کو حیرت ہوگی. ہر نبی نے یہی کہا اپنی امت سے، میرے بعد ایک نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، آخری رسول آئے گا، آخری رہبر آئے گا، آخری ہادی آئے گا، آخری رہنما آئے گا، آخری ہدایت کا وہ بالکل شباب آئے گا. ہمارے بعد آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک نبی نے یہی کہا، محمد آئیں گے، محمد آئیں گے، محمد آئیں گے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے صلے میں اللہ نے سارے نبیوں کو لقب عطا کیا مبشر. یہ بشارت دی، کہے کی بشارت؟ محمد کے آنے کی بشارت، محمد کے آنے کی بشارت. اور امتوں کو ڈرایا کہ اس کا کلمہ پڑھنا، اس پر ایمان لانا، اس کی باتیں ماننا، ورنہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے. آمد کی خوشخبری دی، اس لیے مبشر بنے. اور ان کی مخالفت سے ڈرایا، اس لیے منذر بنے. یہی سے تو پوائنٹ اٹھانا ہے. قرآن بتانا کیا چاہ رہا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں 1,23,999 انبیاء کے نام کیا ہیں؟ 26 نام معلوم ہے، قرآن میں اتنے ہی آئے ہیں، سب کے نام نہیں معلوم تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی تو آپ سے پوچھے پہلا نبی کون ہے تو بے دھڑک بے اختیار کہہ دو مبشر ہے. دوسرا نبی کون ہے؟ کہ مبشر ہے. تیسرا نبی کون ہے؟ مبشر ہے. ہر نبی کا ذاتی نام مبشر ہے. توجہ جا رہا. اور مبشر کیوں ہے؟ چونکہ آخری نبی کے آنے کی بشارت دی ہے، میرے بعد آئے گا. مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب قرآن پڑھا تو یہی ٹائٹل، یہی لقب ہمارے محمد کا بھی ہے. انا ارسلناک مبشرا ونذیرا. اے محمد، ہم نے بھی تمہیں بشارت دینے والا بنا کے بھیجا. اب ذرا سمجھئے، سارے نبیوں نے تو محمد کے آنے کی خبر دی، یہ محمد میں کس کے آنے کی پوچھا جا رہا. غور کریے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی ہر نبی کے بعد آخر میں محمد آئے گا، اس لیے سارے مبشر. تو محمد نے کس کی بشارت دی؟ ان کے بعد کون آئے گا؟ کوئی آنے والا اگر نہیں تھا، اور محمد ہی پر سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور محمد نے امت کو اختیار دے دیا تھا جس کو چاہا بنا لینا، تو پھر مبشر کیوں ہے؟ توجہ جا رہا، پوچھو قرآن سے. تو کتابیں کتنی ہیں؟ اگر کاؤنٹنگ کریں، اگر تعداد آپ ان کی بیان کرنا چاہیں تو 4 کتابیں ہیں: توریت، زبور اور انجیل. 4 کتابیں ہیں نا. الہی صحیفے، الہی دستور العمل، اللہ کے پیغامات، اللہ کی زبان میں اترے ہوئے احکامات، فرامین، اوامر و نواہی، یہ سب کیا ہیں؟ 4 ہیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ پڑھیے آیت: فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. ہم نے 1,23,999 انبیاء بھیجے اپنے آخری نبی سے پہلے. یہاں تک کوئی بات نہیں. اب کہتا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے سب کے ساتھ کتاب بھیجی. سب کے ساتھ کتاب بھیجی. یہاں کی سماعتوں کا پوری کائنات میں شہرا ہے. بہت سلیقے سے سنتے ہیں، بہت گہرائی میں ڈوب کر سنتے ہیں، اور چاہتے ہیں کچھ ملے، کچھ مواد، کچھ میٹر، کچھ حقائق، کچھ دلائل، قرآن کی آیات. تو میری عادت ہے
کہ میں آیات قرآنی سے فضائل کی کشید کرتا ہوں، نکالتا ہوں، فضائل اہل بیت قرآن کی آیت کی بنیاد پر سناتا ہوں۔ سمجھیے گا کیا کہ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی، وَأَنزَلَ، اللہ نے نازل کی، بھیجی، اتاری، ساتھ رکھی، کیا مطلب ماہم، ان کے ساتھ کیا ہم نے ایک کتاب اتاری۔ تو ہر نبی کے ساتھ کتاب ہے نا بھائی، مجھے تو میتھمیٹک آتا نہیں، ماشاءاللہ آپ کو تو آتا ہوگا نا۔ آپ بتائیں نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ اور اللہ کا چیلنج کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا؟ ہر ایک کے ساتھ کتاب بھیجی۔ تو اب کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس سے پہلے اگر سنا ہو تو بتا دیجیے گا۔ بھائی بالکل 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ جب نبی ہماری ماں نے بتایا، روایات نے بتایا، آیات نے بتایا، خود اللہ کی بارگاہ کے نمائندوں نے بتایا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں اور ہر ایک کے ساتھ کتاب آئی، تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور کرے آپ کے یہاں مہمان آ گئے، آپ 5 سال کے بچے سوال پوچھ رہے، بیٹے ہمارے یہاں 25 مہمان آئے ہیں، 25 گیسٹ آئے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک بریف کیس تھا، بتاؤ لخت جگر کتنے بریف کیس تھے؟ بچہ سوچے گا؟ آج تو بھائی کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، کٹ کٹ کر کے فوراً بتا دے گا 25 بریف کیس تھے، چونکہ ہر ایک کے ساتھ ایک بریف کیس تھا۔ تو بھیا نبی کتنے ہیں؟ اس دنیا میں کتنے آئے؟ کہا 1,24,000، اور اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ کتاب بھیجی ہم نے، تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ 1,24,000۔ اور مسلمان کو یاد کتنی ہے؟ جو چاہ رہا ہوں 4 کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ ارے بھائی 1,23,996 کتابیں کہاں ہیں؟ بتائیے نا مجھے، آپ ذرا غور کریں بھائی، پر نبی ایک کتاب، ہر نبی کے ساتھ کتاب آئی، تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ 1,24,000۔ تو کہاں ہے بھائی؟ 4 ہی کتابیں ہیں۔ 1,23,999 کتابیں کا غائب۔ اس کا مطلب ہے کہ 4 حاضر ہیں اور 1,23,999 اور اتنی ساری 96 غائب ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد ہی حضور پہ کم ہے، غیبت پہ زیادہ ہے۔ اب جو بھی ہے غور کریں کیا؟ چھوٹا حصہ شعبے ہیں، ظاہر ہے، اوپن ہے، اور بڑا حصہ غائب ہے۔ لیکن پریشانی تو ہو گئی، حیرت تو ہو گئی، انسان پھنس تو گیا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سچویشن، غور کریے گا، اب ڈینجرس تو ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ کتاب اتاری، اور مسلمان کہہ رہا ہے 4 کتابیں، غور کریے گا۔ اور عقیدہ سب کا کہ 1,24,000 انبیاء، تو مہیا کرو 1,24,000 کتابیں، غور کیجیے گا۔ دیکھیے اسی کیفیت کا نام مشکل ہے، اور رحمان و رحیم پروردگار رحمان ہو کر، لطیف ہو کر، کریم ہو کر، مہربان ہو کر، دیاوان ہو کر، سب کے اوپر کرم فرمانے والا بن کر مشکلیں کو پیدا کرتا ہے۔ اصل میں مشکلیں پیدا اس لیے کرتا ہے تاکہ مشکل کشا یاد آتے رہے۔ فرمایا اللہ اسے ضرورت رہی تھی۔ مشکل کیوں کریٹ کی، پرابلمز کیوں کریٹ کی؟ اسی لیے تاکہ انسان بے نیاز نہ ہو جائے، قدم قدم پر مشکل آئے تو مشکل کشا کا دھیان رہے۔ اللہ کا پروگرام ہی یہ ہے کہ سب کچھ بھول جانا، علی کو نہ بھولنا۔ یہ اس کا ایجنڈا ہے، توجہ کریں۔ اب صاحب یہاں پھنسا مسلمان۔ جب بچوں نے کہا، نوجوانوں نے پوچھا، قوم والوں نے پوچھا، حضرت جی مولانا صاحب انبیاء تو 1,24,000 ہیں اور ہر ایک کے ساتھ کتاب آئی ہے، اور آپ بتا رہے کتابیں کل 4 ہیں، 1,24,000 کہاں گئیں؟ تو یہ مشکل میں پھنس گئے۔ اب اسی مشکل کشا کے دروازے پہ آئے، کہا گھبراتے کیوں، پریشان کیوں، حیران کیوں، یہ تھر تھراہٹ، یہ لرزی، یہ کیوں ہے بھائی؟ کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ بودریشن، ٹینشن، تشویش، الجھن، کیوں ایسا ہے؟ ان سب چیزوں کے شکار کیوں ہو؟ کہ حضور قرآن کا معاملہ ہے، قرآن میں آیت ہے کہ انبیاء 1,24,000 اور سب کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، اور کتابیں کل 4 ہیں۔ کہ تم نے پڑھا ہی نہیں؟ اللہ نے کہا ہے کتاب اتاری،
یہ نہیں کہا کتابیں اتاری، کتاب ایک ہے اور کتب جمع ہے. ہم نے کتابیں نہیں اتاری، کتاب اتاری ہے. اور کتاب بھی خالی کتاب نہیں کہا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، الکتاب الف لام مارک کا ہے، ایک خاص کتاب ہم نے ہر نبی کے ساتھ رکھی. توجہ چاہ رہا ہوں، آدم کے ساتھ، نوح کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ، یحییٰ کے ساتھ، زکریا کے ساتھ، بشتولق کے ساتھ، قینان کے ساتھ، انوش کے ساتھ، انوق کے ساتھ، بیانت کے ساتھ، میلائل کے ساتھ، غور کریے گا، خضر کے ساتھ، ادران کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہم نے کتاب رکھی ہے. ملاحظہ فرمانے تدبر ہے نا، ہر ایک کے ساتھ ہم نے ایک ہی کتاب رکھی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا نبی بدلتے رہے، کتاب نہیں بدلی. کیا خیال ہے؟ پھر سمجھ لو دوستو، نوجوانوں، میری قوم کا یہ مستقبل، یہ ینگسٹر، یہ نونہال، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں. شہزادو، ذرا اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكُتُبِ، ایک ہوتا ہے سنگل، ایک ہوتا ہے پلورل، یہ جمع نہیں ہے. ایک کتاب الف لام خاص، سب سے بہتر کتاب، سب سے اچھی کتاب، سب سے مضبوط کتاب، سب سے حسین کتاب، سب سے جمیل کتاب، سب سے بیوٹیفل کتاب. کیا کہا؟ یعنی کتابوں کی سپرلیٹو ڈگری، سب سے بلند کتاب ہر نبی کے ساتھ رہی ہے. تو مفہوم صاف ہے، پیغام صاف ہے، رخ صاف ہے کہ نبی آتے رہے، جاتے رہے، بدلتے رہے، چینج ہوتے رہے، مگر کتاب نہیں بدلی. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. دیکھیے اگر آغاز ہی میں سو جائے گا انسان تو پھر آگے چلنے میں تو دشواری ہوگی نا. اگر آپ نے محسوس فرما لیا اور سماعت فرما لیا تو شاید اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے. اور جو کتاب بتاؤں گا غور کریں آپ، ایک کتاب ہے، آدم کے ساتھ بھی وہی، نوح کے ساتھ بھی وہی، ابراہیم کے ساتھ بھی وہی، موسیٰ کے ساتھ بھی وہی، عیسیٰ کے ساتھ بھی وہی. ارے ذرا جاگو بھائی، توریت تو سب نبیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس لیے توریت نازل ہوئی ہے موسیٰ پر. تو موسیٰ سے پہلے جو نبی ہیں ان کے ساتھ توریت ہونے کا کیا سوال ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں رکھتی. اس کا وجود تو جناب موسیٰ سے وابستہ ہے. موسیٰ کے دور میں آئی توریت، اس سے پہلے تو تھی نہیں. تو بعد والوں کے ساتھ توریت ہو سکتی ہے جو موسیٰ کے بعد آئے، لیکن موسیٰ سے پہلے والے ان کے ساتھ نہیں. زبور آئی ہے داؤد پر، یہ بھی جناب موسیٰ کے 1000 سال بعد. تو زبور آئی ہے، یہ بھی سب کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ بھی بعد والوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. انجیل آئی ہے جناب عیسیٰ پر، یہ پہلو والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، بعد والوں کے ساتھ. اور بھائی قرآن تو سب کے بعد میں آیا ہے، ان کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں جو اس کے نبیوں کے ساتھ ہونے کا سوال ہو. نبی تو خاتم النبیین ہے نا، سلسلہ نبوت ختم ہے، تو قرآن بھی سب کے ساتھ رہی. اب تلاش کرو وہ کتاب کون سی ہے جو سب کے ساتھ ہے. ہر نبی کے ساتھ ہے، نہ وہ قرآن ہے، نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے. محسوس کریں گے، تیار ہوں گے، آمادہ ہوں گے، اپنے آپ کو بیدار کریں گے، ایکٹیو کریں گے، فعال متحرک کریں گے. بھائی نہ وہ قرآن ہے، نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ وہ صحیفے ہیں. پھر کون سی کتاب ہے جو ہر نبی کے ساتھ ہے، ہر رسول کے ساتھ ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ ہے، ہر میسنجر کے ساتھ ہے، ہر نمائندے کے ساتھ ہے؟ ایک کتاب، خاص کتاب جو ہر ایک کے ساتھ ہے. یہ ہے وہ موقع جہاں صحابہ نے نبی سے پوچھا سرکار وہ کتاب کون سی ہے جو سب کے ساتھ رہی؟ تو رسول نے مسکرا کے بار بار بتاتے ہیں، بار بار بھول جاتے ہو. کب بتایا؟ کہ میں نے نہیں کہا یا علی انتا ما کل نبیین، علی تم ہر نبی کے ساتھ ہو.
फैसला हो गया। जी अली क्या है अली जाने, अली को ही पता हो। नमाजों में अली आए तो कहते हो नमाज बात, अली काबे में आया है। जिस नमाज में अली ना आए वो नमाज बातिल है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अरे भैया बिस्मिल्लाह से शुरू होती है नमाज। जिसे भी अली की सदा पसंद नहीं, जिसे भी अली की सदा पसंद नहीं, नमाज सलामत रहे। पसंद नहीं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, नबी ने क्या फरमाया, या अली कुंता मा कुल्ले नबीन, अली तुम हर नबी के साथ रहे हो। अब समझ में आया कि वो किताब जो हर नबी के साथ रही वो कोई और नहीं है, अली है। कह लगे साहब ये क्या हुआ, आपने अली के बारे में इतना बढ़ गए आप आगे, आपका पेट ही नहीं भरता, सिकम शेर ही नहीं होता, आपकी तबीयत को यहाँ पर कोई सुकून ही नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता। हर लक़ब अली के लिए, हर दर्जा अली के लिए, हर फजीलत अली के लिए, हर मनक़बत अली के लिए, हर रुतबा अली के लिए, हर सिफत अली के लिए, हर कमाल अली के लिए, हर जमाल अली के लिए, हर जलाल अली के लिए, हर रुख अली के लिए, हर पहलू अली के लिए, हर आयत अली के लिए, हर टाइटल अली के लिए, हर लक़ब अली के लिए, मौलूद काबा अली, राकिब दोश रसूल अली, नफ्स रसूल अली, ज़ौज बतूल अली, लाफता अल्लाह अली, इन्नमा अली, सब कुछ तो अली है। नफ्सुल्लाह अली है, कसीमुन नार वल जन्ना अली है, साक़ी कौसर अली है, हैदर अली, मुर्तज़ा अली। और करिएगा ये सारी चीजें, फाते खैबर, फाते खंदक, फाते बद, फाते हुनैन, कुल्ले ईमान, ये सब क्या है, अली है। तो अभी आपको अली को आपने सब माना, इमाम अली, वली अली, खलीफा अली, जानशीन अली, कायम मकाम अली। लीजिए आते आते आपने अली को किताब भी बना दिया। अभी इतने टाइटल, इतनी फजीलतों से, इतने रुतबों से आपको इत्मीनान नहीं हुआ। कोई लक़ब छूटा है जो अली की शान में ना हो। और करिएगा फिर अली को किताब क्यों कह रहे हैं आप? अरे भैया आप समझे ही नहीं है, अली और किताब अलग अलग नहीं है। तवज्जो चाहना, अली और कुरान अलग अलग नहीं है, बस जरा सा फर्क है, दोनों इल्म के इजहार का नाम है। किताब हो या अली, जुमला है साहब, ऐसे ही थोड़े हवाले किया जाएगा आपके। तैयार हो? एक है हकीकत इल्म, उसके इजहार है दो, सोर्स है दो, जरिए हैं दो, रास्ते हैं दो। एक किताब है और एक अली है। जिंदा बैठे हो ना भाई, इतना सा फर्क है कि इल्म जब तक खामोश रहता है किताब कहलाता है, और जब ज़बान मिल जाती है तो अली कहलाता है। क्या कहना? कुरान वो किताब है जो दर्द से इनकलाब है, अली की तरह जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। अब बात का नूर का सदका दिखाई देता है, अली के नूर का सदका दिखाई देता है, खुदा के घर में उजाला दिखाई देता है। अली मनस तो इमाम मनम गुलाम अली, हर एक नबी यही कहता दिखाई देता है। नारे हैदरी। बड़ा तरी सलवात पड़े मोहम्मद वाले। आप जरा सा महसूस करें, वो नहीं साहब हम तो मान नहीं सकते। किताब का मफहूम, किताब का कंसेप्ट, किताब की डेफिनेशन, किताब की मीनिंग, किताब का मतलब क्या होता है जनाब? हु इज किताब? क्या है किताब? किसको कहते हैं किताब? बुक क्या होती है? कब पेजेस का मजमुआ, औराक, वरख, कागज, तहरीर, अल्फाज, सेंटेंस, जुमले, फ़िक्रे, हैं, छपाई, जिसे प्रिंटेड मैटर कहते हैं। प्रिंटेड मैटर का नाम किताब है। अली कैसे किताब हो गए? अली तो किताब हो ही नहीं सकते। तो आप क्यों मरे जा रहे हैं भाई?
اگر نہیں ہو سکتے تو نہیں ہو سکتے، پریشان کیوں ہیں؟ اس پہ اتنا بڑی بحث کیوں کر رہے ہیں آپ؟ علی کتاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، آپ اطمینان سے گھر بیٹھیے جا کے، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کو زحمت کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے معاملہ۔ غور کریے گا کیا ہے علی کتاب؟ کیسے کتاب علی؟ یعنی بغض علی میں مسلمان قرآن بھی بھول گیا، قرآن ہی سے بالکل بے تعلق ہو گیا، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی اس کا رابطہ، کوئی علاقہ نہیں رہا، قرآن سے بھول گیا۔ کا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر قرآن اعلان کر دے کہ علی کتاب ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا، بالکل ماننا پڑے گا۔ آئیے چلیے قرآن سے ایک حقیقت دکھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس نے کائنات کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہے، تعجب میں ڈالا ہے، بڑا پریشان ہوا ہے انسان، گروہ انسانی، لشکر انسانی، جماعت انسانی، یہ کمیونٹی پورا سسٹم ہل گیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ہلا؟ ایک واقعہ ہوا اسی کائنات میں، اسی دھرتی پر، اسی زمین پر، اسی دنیا میں اور اسی موجودات میں، وہ قرآن میں لکھا ہے آج تک۔ قرآن کے دیکھیں بہت سارے سورے ہیں، ان کے نام ہیں، جناب سورہ حمد ہے، سورہ بقرہ ہے، اور صاحب سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ رعد ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ ہجر ہے، سورہ نحل ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ کہف ہے، اور اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ یہ مریم کا سورہ کون سا ہے؟ حضرت مریم کے نام کا سورہ ہے۔ آپ کے اس کے اندر فضائل ہیں، مناقب ہیں، آپ کی زندگی کے کچھ رخ ہیں، کچھ پہلو ہیں، اللہ نے تذکرہ کیا۔ تو اس سورہ کا 19ویں سورہ کا نام ہے سورہ مریم۔ میں 4 آیتیں پڑھوں گا اس سورہ سے، 27، 28، 29، 30، 4 آیتیں آپ کو ہوگا۔ ہوا کیا؟ باقی کی مجلس میں تو اشارہ دے رہا ہوں۔ جناب مریم بطول ہے، صدیقہ ہیں، معصومہ ہیں، مطہرہ ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، ایک صاحب شریعت پیغمبر کی ماں ہے۔ بڑا مرتبہ ہے جناب مریم کا، بڑی عظیم بیوی ہے، بڑی مقدس خاتون ہے، صاحب رفعت ہے، صاحب شان ہے، صاحب شوکت ہے، صاحب فضیلت ہے۔ یہ وہ بیوی ہیں جو اپنے گھر میں نہیں پلی، اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں پلی، اپنے پیرنٹس کے گھر میں نہیں پلی۔ یہ کہاں چڑھی ہے پروان؟ حضرت مریم کو پروان چڑھایا گیا اللہ کے گھر میں۔ آپ بیت المقدس میں پلی ہے، بیت المقدس جانتے ہو، مسجد اقصی، یروشلم، فلسطین، فرمائیے آپ، اسی مسجد کا تو جھگڑا ہے سارا، اس میں پلی ہے جناب مریم۔ یہ تو تفصیلات ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا، آج تو اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، بس سنیے گا۔ جناب مریم کو پرورش کیا، پالا، پروان چڑھایا، تربیت کیا، ان کی ربوبیت کی، سب کچھ کہاں؟ اللہ کے گھر میں، بیت المقدس میں آپ پلی ہے۔ اور جب 11 برس کی ہو گئی، آپ کو تعجب ہوگا، آپ کے گھر، اپنے گھر کا کھانا ایک دن بھی نہیں کھایا، ایک لقمہ، ایک نوالا کبھی نہیں، نہ دنیا کا پانی پیا، نہ کھانا کھایا۔ کھانا بھی جنت سے آ رہا ہے اور پانی بھی جنت سے آ رہا ہے۔ صدیقہ ہے نا، توجہ کیجئے گا، صدیقہ کا کم سے کم اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کے لیے کھانا بھی جنت سے آئے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ارے کیا ہے، ایسے ہی سنتے ہیں عزیزوں۔ کون سا لفظ ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اور کریے، صدیقہ کا رتبہ، مرتبہ، پہچان، علامت، شناخت، نشانی کیا ہے؟ کم سے کم اس کے لیے جنت سے کھانا آئے، اس کے لیے جنت سے پانی آئے، فرشتے اس کے خادم ہوں، تب ہوتی ہے صدیقہ۔ صاحب چلیے، یہ صدیقہ جب 11 برس کی ہو گئی، مسلسل رہے گا،
تو اب ان کو ایک بشارت ملی، ایک نوید ملی۔ اللہ نے چاہا کہ ایک تحفہ دے جناب مریم کو، جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ہماری کنیز سے کہو کہ تم ماں بننے والی ہو۔ 11 برس کا سن ہے، 11 برس تک پلی ہے اللہ کے گھر میں، مگر ذہن عالی میں رہے۔ میں ثابت کرنے چلا ہوں کہ علی کتاب ہیں، صرف اس کے ثبوت میں یہ سب کچھ لا رہا ہوں۔ غور کیجئے گا آپ دیکھیے گا، قرآن اگر علی کو کتاب کہہ دے تو پھر تو مانیں گے نا۔ بلا فرمائے اب جناب 11 برس کی جناب مریم ہوئی، آپ کی ایج، آپ کا سن، آپ کی عمر 11 برس کی ہوئی، ادھر سے نوید مل گئی کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں نے وعدہ کیا ہے، آج تفصیلات نہیں، آج تو تبہیدی مجلس ہے۔ لیجئے صاحب، ماں بن گئی۔ ماں بننے سے پہلے ہی اللہ نے کہا اخرجی من البیت یا مریم، اے مریم ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ یا مریم اخرجی من البیت، مریم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ انہو بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں جب تک رہیں، زندہ رہیں جب تک خواہش رہے۔ عجیب بات کہہ رہا ہوں، کیا ہوا صاحب؟ کہ نکلو ہمارے گھر سے، نکلو ہمارے گھر سے، نکلو، نکل جاؤ، یہی لفظ ہیں جناب۔ اگر تیار بیٹھے، آمادہ بیٹھے تو میں گزارش کروں، تحفہ، ہدیہ، آج کی مجلس کی نظم میں پہلے سے سوچ کے نہیں بیٹھتا، نہ کوئی ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے، آتا ہوتا رہتا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ اب کتنا آپ کا حسن طلب ہے اتنا ہی ادھر سے آئے گا۔ جناب مریم کو نکالا کہ نہیں؟ عیسیٰ کی ماں کو نکالا۔ حضور کیا قانون بنا کے نکالا؟ قانون بنایا کہ یہ عبادت کا گھر ہے، حالانکہ بیت المقدس کے لیے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ یہ عبادت کے لیے بنا، مگر کعبے کے لیے آیت ہے۔ خدا جانے کہا ہے کعبے کے لیے۔ دیکھو میں مجلس پڑھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ گلاب بن کے سنیے، پھول کی طرح کھلیے، فضائل میں مایوس نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ علی کے فضائل ہیں، ابو تراب کے، گلاب بن کے سنا جاتا ہے۔ بلا فرمائیے گا، ارے بھائی مریم کو تو نکال دیا، عیسیٰ کی ماں کو نکال دیا۔ اور کہیے گا عیسیٰ ہیں جناب مریم امینہ روح عیسیٰ، وجود عیسیٰ کا ظرف۔ اللہ نے کہا نکلیے، اخرجی من البیت، ہمارے گھر سے نکلیے، اس لیے کہ یہ عبادت کا گھر ہے۔ تم آج تک عبادت کر رہی تھی، ٹھیک تھا، اب تم بننے والی ہو ماں، اور یہ مرحلہ گزرے گا ولادت سے۔ حالانکہ بطول ہے، مطہرہ ہے، معصومہ ہے، نجاست کا خطرہ نہیں ہے، مگر کہا نکلو۔ تو قانون کیا بنا؟ سنت کیا بنی؟ لا کیا بنا؟ کہ ولادت کا گھر ہے یا عبادت کا گھر ہے؟ عبادت ہی ہوگی، کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ نبی کی ولادت بھی نہیں، کمال ہے، رسول کی ولادت بھی نہیں۔ ارے آپ امپورٹنسی تو سمجھے، عظمت تو سمجھے، اہمیت تو جانے۔ بھئی یہاں پر صرف اونلی عبادت ہوگی، رسول کی ولادت بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے 2 جگہ پر قرآن میں چیلنج کیا ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی سنت، قانون، لا آف گاڈ کبھی چینج نہیں ہوتا۔ لفظ کیا رکھا؟ لن، لا نہیں کہا، لا تجدہ نہیں کہا، لن تجدہ کہا۔ سنیے، یہ قرآن کی کیفیتیں ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں روایتیں نہیں پڑھتا، میں تاریخ کے فقرے نہیں پڑھتا، قرآن دیکھے، قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ لن میں اور لا میں کیا فرق ہے؟ لا کے معنی بھی نہیں، لن کے معنی بھی نہیں، مگر وہ ہے لام الف لا، یہ لام نون لن، دونوں کا کیا ہے گرامر میں؟ عربی گرامر میں، عربی ادب میں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ تفاوت کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ تو بتانا چاہتا ہے پروردگار عالم۔ کمال کی بات ہے، لا کے معنی بھی نہیں اور لن کے معنی بھی نہیں، مگر انگلش میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، نو اور نیور۔ نو کے معنی نہیں،
اور نیور کے معنی کبھی نہیں. تو اللہ نے کہا لن تجدا، کبھی بھی اللہ کی سیرت بدلے گی نہیں، قانون بدلے گا نہیں، دستور بدلے گا نہیں. تو دستور کیا بنا؟ کیا بنا حضور؟ دستور. دستور بنا کے یہاں ولادت نہیں ہوگی. میرے گھر میں ولادت نہیں ہوگی، چاہے عیسیٰ جیسا رسول ہی کیوں نہ ہو. اور پھر کہا کہ بدلے گی نہیں سنت، مگر یہ سالوں 500 سال کے بعد کیا ہوا کہ امین روح ولایت کو گھر سے بلایا. فاطمہ بنت اسد، میرا کعبہ انتظار کر رہا ہے. تو سمجھئے گا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. واہ. تیری چوکھٹ پہ منایا کریں آ کر تسلیم. کون لکھ سکتا ہے مدح تیری ہے فخر تلیم. واہ. دہنے احمد مرشد پہ قصیدہ، کیا کہنا؟ دہنے احمد مرشد پہ قصیدہ تیرا مخاطب ہو پیغمبر سے. کیا کہنا؟ اینالائز کرے، تجزیہ کرے، اصول قرآنی کی بنیاد پر سچائیوں کو ماننے کی عادت تو ڈالیں. تو جو کیجئے گا، صداقت کو قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا ہی تو انسانیت ہے. تو کیا ہوا؟ جناب مریم سے کہہ دیا جائیے بی بی تشریف لے جائیں، جو گھر میں تھی 11 برس سے، اللہ کے بیت المقدس میں نازک وقت پہ کہہ رہا ہے. دیکھیا آ رہے پیٹ آ رہے، مگر میں سیب کرتا جا رہا ہوں آئندہ کے لیے. آج تو تمہیدی مجلس ہے، غور کریے گا. کہا جائیے بی بی. تو سنت تو بن گئی نا حضور، قانون تو بن گیا نا، جائے بی بی. اب چونکہ تالا لگا ہے، قفل لوک ہے گھر، جناب زکریا تالا لگا کے مریم ذرا گھبرائیں. آواز آئی گھبراؤ نہیں، ہم دیوار میں در بنا دیں گے. دیوار پھٹی، مریم باہر گئی. سوال یہ ہے کہ جو گھر میں تھی 11 برس سے رات دن جن کا گزر رہا تھا، ان سے کہا چلی جائیے. اور جو شبستان ابو طالب کی زینت تھی، ام الائمہ سرکار فاطمہ بنت اسد گھر پہ ہے. عبد المطلب کی بہو، ہاشم کی آبرو، خاندان بنی ہاشم کا وقار، جس سے امامت کا آغاز ہوگا. اللہ فرمائے گا ام الائمہ جناب فاطمہ بنت گھر پہ ہیں. کہ فاطمہ بنت اسد آئیے، یہ گھر بنا ہے کعبہ کہے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر چاہیے ذرا سا پیچھے چلیے. پھر سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اور آیت نمبر 127 ارشاد ہوا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے 2 پیغمبروں سے پرومس کیا، وعدہ لیا، عہد لیا، 2 کو ذمہ دار بنایا. 2 کو ہم نے ذمہ دار، کس کس کو؟ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. ایک معمار کعبہ، ایک آبرو قربانی. دونوں سے ہم نے کیا کہا؟ دونوں نبی، دونوں رسول، دونوں مرکز وحی، دونوں محور الہام. اللہ کہہ رہا بناؤ، میرا گھر بناؤ.
काहे के लिए बनाए? लित्ताइफीना वलाकिफीना वर्रुक्कई सजूद, एतकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों, यानी इबादत करने वालों के लिए। तो काबे की तामीर का पर्पस क्या है? इबादत। और इसीलिए ऑर्डर है, हुक्म है कि नमाज पढ़ो तो काबे की तरफ रुख रहे। अगर काबे से इधर या इधर हट गया खबरदार मेरे घर से रुख ना हटाना। देखिए सूरह आराफ कुरान मजीद का 7वां सूरा है, जाइए आयत नंबर 49, 49वीं आयत पढ़िए जाके। अल्लाह कह रहा है खुद अमरा रब्बी बिल क़िस्त नक़ीम वुजूहकुम इंदा कुल्ल मस्जिदिन। रसूलुल्लाह फरमा रहे मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का, अदल का, किस्त का। और वो क्या है? अनक़ीम वुजूहकुम इंदा कुल्ल मस्जिदिन। हर नमाज के मौके पर अपने चेहरे, अपने रुख, अपने मुंह सीधे रखना। जब तक नमाज पढ़ना काबे को देखते रहना। मुलाजा फरमाइए काबे को, तो काबा बना इबादत के लिए। अब कंपैरिजन करेंगे, आपसे ज्यादा होशियार कौन जमाने में दुनिया में है ही नहीं। मुकाबला करने वाली, तकाबुल करने वाली, किरदारों को तोलने वाली, फजाइल को नापने वाली और समझने वाली कोई कौम नहीं है रुए ज़मीन पर। अब मैं आपसे पूछा था, जनाब मरियम को निकाला और जनाब फातिमा बिन्त असद को बुलाया, तो सुन्नत तो बदल गई ना, बदल गई सुन्नत। अरे भाई किसे निकाला, किसे बुलाया? फातिमा बिन्त असद को बुलाया। कौन है फातिमा बिन्त असद? उनका अली की माँ है। और ये काबा क्या है? कहा ये अल्लाह का घर है। अल्लाह तो घर रखता ही नहीं, उसे क्या जरूरत? क्यों बनाया काबा? कहीं इधर नमाज पढ़ी जाएगी तो मरकज नमाज काबा है, उसमें अली की माँ को बुलाया है। यानी मरकज नमाज में तो अल्लाह अली की माँ को बुलाए और तू नमाज में भी ना बुलाए। बताइए कितनी सी बात है। बुलाया जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छी लगी ये बात? सलवात पढ़ के तायीद कीजिए। अच्छा साहब, बीबी को बुलाया, शहजादी आई। अब ये तो सारे मामलात हैं, सारे दलाइल, सारे प्रूफ, सारे सबूत। मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा कि बात की बलिशों के लिए आता रहेगा। फातिमा बिन्त असद को अपने घर बुलाया, काबे में बुलाया और काबे में नया दर बना के बुलाया। नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्यों? वाई जब दरवाज़ा खुला हुआ था। एक ज़रा मालूमात में इजाफा कर लीजिए। जैसे फेक न्यूज़ चलती है ना, गलत खबरें, वैसे ही इस्लाम में रवायतें भी हैं, फेक रवायत। और ताज्जुब तो है कि फेक रिवायतों को सही का नाम दे दिया। देख रहे हैं आप? फेक। अब फेक रिवायत क्या है, सुना दूं आपको। उनका खाना काबा रात में बंद हो जाता था। नहीं भैया, रजब के महीने में 24 घंटे 24 आवर खाना काबा ओपन रहता था, खुला रहता था दरवाज़ा। कोई भी आए, कभी बंद ही नहीं हुए खाना काबा के दरवाजे, खुला है। लेकिन बीबी आई है और खुले दरवाजे से नहीं आई। मकाम मुल्तज़म सुना है, हज होता ही नहीं अगर उसको ना चूमे हाजी। ये मुल्तज़म क्या है भाई? ये मुल्तज़म बना है इल्तज़ाम से, इल्तज़ाम बना है लुज़ूम से।
لزوم کے معنی ہے پکڑنا کس کے. التزام کا مطلب بھی دونوں ہاتھوں سے پکڑنا. مقام ملتزم کیا ہے؟ جہاں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا گیا تو کس نے پکڑا؟ کون تھا جس کی یادگار آج تک بنائی جا رہی ہے؟ بھائی کس نے پکڑا تھا؟ 13 رجب کی صبح کو بی بی نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور پکڑ کے کہا پروردگار بلا تو لیا ہے لیکن دلیل کیسے بنے گی؟ میں خود نہیں آئی ہوں، بلائی گئی. ہو گیا کام. یہ صاحب علی آ گئے تو علی کعبے پیدا ہوئے. لیکن مریم ماں نہیں بن سکی اللہ کے گھر میں. اب کہتے ہیں کہ جناب مریم کو جب اللہ نے اپنے گھر سے کہا چلی جائے، وہ چلی گئی، حکم الہی تھا. عیسیٰ پیدا ہوئے. 4 آیتوں کا وعدہ کیا ہے میں نے. ذہن علی سے نکلا تو نہیں، علی کتاب ہے تو بتانا چلا ہوں. اب کہتا ہے قرآن فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی. قالو تو سب نے تڑپ کے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم یہ کتنا برا کام ہے، یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ ماں کیسے بنی تم؟ ہم نے نکاح کیا نہیں، شادی کی نہیں، انمیرڈ ہو تم، کنواری ہو، نہ نکاح نہ عقد نہ رخصتی نہ شوہر نہ زوج نہ ہسبینڈ. کہاں سے آیا یہ بچہ؟ اب مریم ہے صاحب 11 برس کی لڑکی، عورت تو یوں بھی ڈرتی ہے. عورت تو ڈرتی ہے نا، ڈر گئی. بھائی بنگلہ دیش کی عورت تھوڑا ہی جو نہ ڈرے. ڈری عورت ڈرتی ہے، مرد کے مقابلے پر کمزور دل ہوتی ہے. اب 11 برس کا سینہ اور قوم چڑھائی کر کے آئی ہے. آستینیں الٹی ہوئی ہیں. بنی اسرائیل کی یہودی ہے نا، آنکھوں میں لال ڈورے، غیظ غضب غصہ جلال، تھرا رہے کانپ رہے، دھاڑ چنگھاڑ حلق پھاڑ چلے آ رہے ہیں. کہاں سے آیا یہ بچہ کہاں سے لائی؟ شوہر نہیں ہے. اب کیا کہوں، ممبر پہ کہوں؟ ان کے نجس ذہنوں میں نجس فکر پروان چڑھ رہی تھی کہ شاید مریم نے غلط قدم اٹھایا ہوگا اور یہ بچہ اسی غلطی کا نتیجہ ہے. انہیں کیا پتا کیا مقام ہے مریم کا. جناب مریم سے جب کہا یہ بچہ کہاں سے آیا، شادی ہوئی نہیں. ماں کانا ابو کے امراء سوئن وہ مکانت اموں کے بغیہ. نہ تمہارا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ تمہاری والدہ کوئی برا انسان تھی. دیکھو قرآن نے ایک مہر تو لگا دی کہ جہاں ماں اور باپ دونوں صحیح ہو اولاد غلط نہیں ہو سکتی. کیا کہا، کیا چیلنج کیا؟ کہہ رہے ہیں کہاں سے آیا یہ؟ لقد جئتے شیئا فریا. یہ کیا ہے؟ معاذ اللہ، توبہ توبہ، یہ کیا کرتوت ہے؟ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بچہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. یہ غلط بیٹا کہاں سے لائی؟ اب کیا کرے مریم؟ توجہ ہے. جب جناب مریم پر یلغار، چڑھائی، اٹیک، حملہ، پوری یہودی قوم چڑھ کے آئی ہے. مگر وارے حوصلہ کتنے دن کے ہے جناب عیسیٰ؟ دن کے نہیں ہیں، منٹوں کا معاملہ ہے. ابھی آئی ہیں، روایت ہے 3، مگر میں تو چھوٹی والی روایت سنا رہا ہوں. 59 منٹ کا سین ہے، 59 منٹس اونلی. کتنی عمر ہے؟ ڈوبی ہے نہیں، اتنے غرق نہ ہوئیے، اتنے مستغرق نہیں، ڈوبی ہے نہیں. ذرا تیر کے سنیے کتنی عمر ہے؟ 59 منٹ. اور چڑھائی کس قوم کی ہے؟ اب تفصیل نہیں دے رہا ہوں، وقت نہیں ہے اتنا. مار ڈالو مریم کو، زندہ درگور کر دو. ہمارے خاندان پر داغ لگایا، دھبا لگایا، ذلیل کیا، بغیر شوہر کے ماں بن کے آ گئی. سمجھ گئے ہوں گے نا اب تو؟ ہیں ارے بھائی بات کا بالکل ہی پوسٹ مارٹم تھوڑا کیا جاتا ہے. سمجھ جائیے، شوہر تھا نہیں، شادی تھا نہیں، آ گئے لے کے جناب مریم. اب جب مریم پہ انہوں نے چڑھائی کی
تو پڑھیے قرآن جا کر. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, جناب مریم نے اشارہ کر دیا. اشارت الیہ 59 منٹ کے بچے کی طرف. مجھے پوچھنے آئے ہو میں کون ہوں, کیا کیا ہے, اس سے پوچھ لو. سنتے ہیں نا آپ کی سماعت کا انداز معتبر باتیں سننا ہے یا ہواؤں میں تالیاں بجانا؟ لفظی تو میں کروں گا نہیں, نہ جملے پھینکوں گا. میں تو سالڈ آیات قرآنی کی بیس پر آپ کو کچھ سنانے آیا ہوں, اس لیے کہ منبر مقام رسالت ہے, مقام امانت ہے. قوم کو عالم بنانے کی جگہ ہے, جاہل بنانے کی نہیں. میں اہل بیت سے ہٹ کر کسی کی بات کروں گا نہیں, کوئی کتنی بھی بڑی شخصیت ہو. اہل بیت سے بڑا کوئی نہیں. سمجھیے گا, ذرا غور کیجیے گا. اب صاحب آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, دہل سے کب جاری ہے. کون روکے بھائی, یہودی ہیں, ظالم قوم, بڑی سخت دل. بی بی کہہ رہے فاشارت الیہ, کیا چڑھائی کر رہے ہو مجھ پر, اس سے پوچھ لو, اس سے پوچھو. قالو, سب نے ایک جٹ ہو کے کہا, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ارے ہم اس سے کیسے بولیں جو گہوارے میں بچہ ہے. لیجئے صاحب ڈھاکے والوں, معزز سامعین, اللہ آپ کو ہر طرح کی توفیقات سے نوازتا رہے. اور جو لوگ بھی مجلس سے برپا کر رہے ہیں, آج حسینی برادر کی طرف سے ہے, پروردگار ان کے بھی ترقیات میں اور ہر طرح سے تائید و توفیقات میں اضافہ فرماتا رہے. اور جو کرتے رہیں گے, مجلسوں میں آتے رہیں گے. سنیے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, غور کریے. جناب مریم نے کیا کہا, اس سے پوچھو. ادھر سے ریپلائی کیا ہوئی, کیف نکلم من کان فی المہد. یہ جو جھولے میں بچہ ہے, ہم اس سے کیسے بولے. ابھی بیدار ہوئے ہی نہیں آپ. یہودیوں نے یہ نہیں کہا یہ کیسے بولے. ارے بھائی 1800 2000 کلومیٹر دلی ہے یہاں سے, جہاں سے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ مجھے اچھے لگے, آپ کو میں اچھا لگا, میں نے آپ کو دعوت دے دی, لیکن نہیں بنا, جگاڑ نہیں ہو پایا, سسٹم نہیں بن پایا. لیکن ایک دفعہ ہو گئے, آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آیا, وہ آپ دلی چلے آئے. مولانا آپ نے کہا تھا نا, ہم آ گئے. ہم نے کہا ناشتہ لیجئے, کھانا لیجئے, بیٹھیے, آرام فرمائیے. کیسے آئے, پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں نہیں, کھانا وانے کی تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. ایک مسئلہ الجھن پیدا کیے ہوئے ہے, بڑا پرابلم بنائے ہوئے. کیا ہے بتا دیجئے. میرے یہاں تازہ ولادت ہوئی تھی, بیٹا پیدا ہوا تھا میری شریک حیات کے یہاں. اب وہ گہوارے میں تھا, جھولے میں, پالنے میں. انہوں نے کہا مسئلہ بتا دیجئے. میں نے کہا اس سے پوچھ لیجئے, وہ ساری عزت دھری رہ جائے گی. آنکھوں کے حلقے بڑھائے اور آنکھیں پھاڑ کے کہا مولانا اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے, 2000 کلومیٹر سے آئے ہیں اور آپ کہہ رہے اس بچے سے پوچھ لو. آپ کیا کہیں گے, سچ بتائیے. یہ کیا بتائے گا, یہی کہیں گے نا. مگر قرآن میں جو آیت آئی ہے وہ بدلی ہے. یہودی یہ نہیں کہتے یہ کیا بتائے گا, اس سے کیسے پوچھے. وہ کہہ رہے یہ کیسے بولے گا, یہ نہیں کہتے. کہتے کیف نکلم, ہم کیسے بولے. یعنی اپنی مجبوری کا اعلان کیا, معصوم کے اختیار پہ اعتراض نہیں کیا. اللہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا, یہ جو آگے بول رہے ہیں نا, کل یہ 5 لوگوں کے ساتھ بیٹھیے گا, ایک جا کے اپنے ساتھ والے 5 کو بلوائیے گا. توجہ کرے, بولتے رہے, زندگی کا ثبوت دیتے رہے. سمجھ گئے آپ. عجیب بات ہے صاحب. اپنی مجبوری کا اعلان ہے. کیف نکلم, ہم کیسے بولے, ہم کیسے کلام کریں. یہ نہیں کہا کیسے کلام کریں, کیوں ہوا یہ سب, اور آیت قرآن کیوں بنی. اس سسٹم کو اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے کیوں رکھا, تاکہ مسلمان پڑھے تو سمجھے, سمجھ جائے. کیا سمجھ جائے. یہ بنی اسرائیل وہ ہیں یہودی
کہ انہوں نے ایک ایک دن میں 70,000 انبیاء کو قتل کیا ہے. ہمارے حضور کو چھوڑ کر سارے نبی سارے رسول انہی میں آئے. تو بھیا ان سے زیادہ رسولوں کو کون جانتا ہوگا, نبیوں کو کون جانتا ہوگا؟ یعنی معصوم کو بہتر طرح سے سمجھتے تھے. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے بولے, یہ کیوں نہیں کہا یہ کیسے بولے, یہ بدلا کیوں؟ بدلا کیوں؟ یہ ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے. جناب مریم کے کانفیڈنس کو دیکھ کر یہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے جسے صدیقہ اپنا گواہ بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, کمال ہے, سب کے دماغ ٹھیک ہو جائیں گے. غور کریں آپ, ملا فرمائیں. عجیب بات ہے, مقصر تو آئے گا ہی نہیں کل سے, توجہ کریں آپ. عجیب مجلس. ابھی زندگی کا کوئی اس کا کوئی وزن ہے زندگی کا؟ ڈوب مرو, مر جاؤ, بے شرم و بے غیرت ہو. جو اہل بیت والا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجیے گا. ایکسپیرینس, تجربہ مسلسل. جانتے تھے, ایک ایک نبی کو دیکھا تھا انہوں نے. تو یہودی تھے بھائی, نبیوں والی قوم, رسول والی قوم. اللہ نے بڑا نوازا تھا ان کو. یہ صفات انبیاء جانتے تھے, یہ معصوم کی اور عصمت کی کنڈیشنل کیفیت کو جانتے تھے. مریم کے اطمینان کو دیکھا کہ 11 برس کی بچی ڈری نہیں, ہمارے حملے سے بھی نہیں ڈری, حق سے نہیں ہٹی, ہم نے حملہ بھی کر دیا, چڑھائی بھی کر دی. ارے بھیا صدیقہ کے گھر پہ لاکھ چڑھائی کرو, وہ ڈرتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خطابت آیت سے مربوط اگر ہو تو لطف آئے گا. یہ ہے کمال, فضائل کا کمال. اگر آپ بھی نہیں بولیں گے تو موبائل بولے گا. ان کے فضائل میں پتھر بولتے ہیں. غور کریے آپ, ان کو تجربہ تھا. جناب مریم کے اطمینان کا ریزن کیا ہے؟ ڈر کیوں نہیں رہی ہے بچی 11 برس کی؟ ہم نے چڑھائی بھی کر لی, ارغال بھی کر لی, اٹیک بھی کیا, حملہ بھی کیا, مگر اسے خوف ہی نہیں, ڈر ہی نہیں, ہریسمنٹ ہے ہی نہیں, کچھ نہیں. سمجھ لیا کہ یہ بچہ کوئی غیر معمولی طاقت ہے, یہ ضرور معصوم ہے. اور یہودیوں نے یہی اعلان کیا کہ اگر بچہ معصوم ہو, اللہ کا نمائندہ ہو, تو نہ وہ عمر سے ڈرتا ہے, نہ ماحول سے ڈرتا ہے, نہ اس پہ عمر اثر انداز ہوتی ہے, نہ ماحول انداز ہوتا ہے. اگر وہ بچہ ہوتا ہے تو گہوارے میں بولتا ہے, سر کٹتا ہے تو نوکے نیزہ میں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب سنیے گا کیفیت. جیسے کہ اشارت لے, یہ ہے میرا گواہ, پوچھو. میں پاک دامنہ ہوں, عفیف ہوں, مطہرہ ہوں, معصومہ ہوں, صدیقہ ہوں, بطول ہوں, بے عیب ہوں, بے داغ ہوں. کوئی نقص نہیں, کوئی فالٹ نہیں, کوئی ڈیفیکٹ نہیں, کوئی خامی, کوئی کمی, کوئی غلطی میرے اندر نہیں ہے. میرا گواہ یہ ہے. انہوں نے کہا کیسے بولیں اس سے؟ تو پھر گہوار سے آواز آئی, انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ. بھائی اتنا بتا دو ڈھاکے والوں, میرے محترم سامعین, اتنا بتا دو. گواہی کس نے دی؟ بچے نے دی گواہی.
وٹنس بنے. مریم کی طہارت کا گواہ کون بنا؟ عیسیٰ. عمر کتنی؟ 1 گھنٹے سے کم. توجہ بھائی، میں مجلس پڑھنے آیا، کسی صاحب کو بری لگی بات؟ آج کل تو دنیا میں سب چیز سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، فضائل اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے. ساری بحثیں ان پہ ہی ہوتی ہے. اپنے من موافق کرداروں کو خواب دکھا دکھا کے جنت میں بھیج دو، لیکن اہل بیت جنت دیتے اس پہ بحث کریں گے. کیسے دے دیں گے؟ آپ کتے کو نہلا کے جنت میں پہنچ جائیں. بحثیں کہاں ہوں گی؟ اختیار ہے اہل بیت پر. تو اہل بیت کی بات آپ کو قرآن مجید سے مربوط کر کے اٹیچ کر کے بتا رہا ہوں. ملاحظہ کریے کون تھا گواہ. اب میں آیا مجلس پڑھنے، صاحب کسی صاحب کو اچھی نہیں لگی، انہوں نے فون گھما دیا صبح ہی. وہ غلط پڑھا، وہ روایت غلط، وہ استدلال غلط، وہ آرگومنٹ غلط، یہ مولوی غلط ہے. بھائی تہمت لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھا آپ نے مجھ سے کہا فلاں صاحب کا فون آیا، نمبر یہ ہے، آپ پہ بہت سے سارے آبجیکشنس ہیں، بہت سارے اعتراضات ہیں، آپ نے بہت غلط پڑھا ہے، رات کئی باتیں آپ نے غلط پڑھی. کون دے گا جواب؟ بھائی سنا ہے آپ نے فون، آپ جواب دے کے مطمئن نہیں کریں گے ان صاحب کو. میرا رائٹ ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں جواب دوں، چونکہ اعتراض مجھ پہ ہوا ہے. پوچھا جاتا ہوں اتنی بھی بات بھی قرآن ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ پہ الزام لگا ہے یا مریم پر؟ نکلو نا اندر سے، کس پہ لگا ہے الزام؟ تہمت کس پر ہے؟ بلیم کس پر ہے؟ مریم پر. تو جواب کیوں نہیں دیتی؟ جناب مریم کو جواب نہیں آتا کیا؟ کہتی ہے بے غیرت و بے حیاؤ، بے شرمو، میرے بابا کا نمک کھانے والوں. بہت دور سے میرے باپ کا احسان مندو، میرے مقابلے پہ آ رہے ہو. غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرا جاتا. ارے میں عمران کی بیٹی ہوں، میرا باپ نبی، میرا بھائی نبی، میرا نانا نبی، میں نبوتوں کے خاندان کی، رسالتوں کے خاندان کی. طہارتیں میرا طواف کرتی ہے اور تم الزام لگا رہے ہو میرے اوپر. کہو تو جبرائیل کو بلاؤں گواہی کے لیے. کچھ نہیں کہتی، کہتی ہے یہ بچائے گا بچہ، اور بچہ بھی وہ جو 59 منٹ کا. بتائیے آپ کیا کروں میں؟ پتہ نہیں آپ کے قریب آیا کیوں نہیں. پہلی ذمہ داری تو یہ تھی کہ مریم اپنے دامن پر لگائے جانے والے غلط الزام کا تصفیہ خود کرتی، جواب خود دیتی. 11 برس کی یہ معصومہ ہے، جواب دیتی. مگر نہیں، کہ اس بچے سے پوچھو کیوں، تو کسی سے یہ اعتراض نہ کریے، سوال نہ کریے، چلے مریم کے پاس چلتے. بی بی، اے بطول، اے صدیقہ، اے راضیہ، اے مرضیہ، اے بنت رسول، اے صاحب عصمت، اے مادر رسالت، آپ پہ اعتراض ہوا تھا، جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کہ خاموش. میں کسی مولوی صاحب کی بیٹی نہیں ہوں، کسی حافظ کی دختر نہیں ہوں، کسی قاری کی نور نظر نہیں ہوں، میں امتی نہیں ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی ماں ہوں. اور اللہ نے مجھے ٹائٹل دیا ہے. سنیے ایک جملہ، اللہ نے مجھے لقب دیا، اسٹیٹس دیا ہے، مقام دیا، مرتبہ دیا ہے، رتبہ دیا ہے، بلندی سے نوازا ہے. میری شان و شوکت دیکھو. کیا کہا؟ کہ مجھے بطول کہا ہے. اللہ نے مجھے بطول کہا ہے. میں صبح قیامت تک سیرت لکھ کے جا رہی ہوں کہ بطول وہ ہوتی ہے جو بدتمیز لوگوں کے نہ سلام کا جواب دیتی نہ کلام کا. خاموش بیٹھے ہیں بھائی.
کیا چیز؟ تو یہ ہے منزل. تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا. نہیں، آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے، صاحب کتاب بنایا ہے. اور بعد میں کیا کہا؟ پھر نبی بنایا. پہلے کتاب دی پھر نبی بنایا. 59 منٹ کا بچہ جانتا ہے کہ جاہل نبی نہیں بنتا. بتائیے، جاہل رسول نبی نمائندہ پروردگار نہیں بنتا. الحمدللہ کیفیت ہے. اچھا صاحب، جناب عیسیٰ نے کہا آتانی الکتاب. اجازت ہے گرامر کے حساب سے بتا دوں یہ آتانی کیا ہے؟ آتا جو ہے یہ اللہ کی طرف ہے، اس نے دی ہے مجھے کتاب. مجھے دی ہے کتاب، یہ دی ہے کتاب. یہ کیا پیریڈ ڈکلیئر کر رہا ہے؟ فکس کر رہا ہے زمانہ، پاسٹ، ماضی. یعنی مجھے اللہ کتاب دے چکا. یہ 59 منٹ کا بچہ کہہ رہا ہے مجھے کتاب دے چکا. دیکھو بھائی، مجھے لطف نہیں آ رہا، سچی بات تو یہ ہے. اتنے خوبصورت چہرے اگر خاموش بیٹھے رہ جائیں تو ایسا ہی لگتا ہے مجھے جیسے پھول کملا گئے ہیں. جھوم جھوم کا سنے. جزاکم اللہ خیر. سمجھے گا؟ بے شمار بے شمار بے شمار بے اب دیکھیں جو میں نے وعدہ کیا تھا، علی کتاب ہیں. اب قرآن کر رہا ہے. دیکھیے یہاں پر بالکل قریب ہو کر آپ سے گفتگو کر رہا ہے قرآن. جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ آتانی مجھے بتاؤ شہزادوں، میری قوم کے نونہالو، 59 منٹ کے بچے کا پاسٹ کیا ہوگا؟ 58 منٹ، 57 منٹ، مائنس ہی کرتے جائیں گے نا، پیچھے ہی تو جائیں گے نا. 61 منٹ تو نہیں ہوگا ماضی. 59 منٹ کے بچے کا ماضی 65 منٹ تو نہیں ہوگا؟ یا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. 59 منٹ کے بچے کا 58، 57، 56 نیچے جائے گا نا، اوپر تو نہیں جائے گا. تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ دے چکا کتاب. اور یہ کب اعلان کر رہے ہیں؟ 59 برس کے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 59 منٹ سے پہلے ہی صاحب کتاب بن چکے. آپ کئے منٹ کے تھے آپ جب ملا آپ کو؟ میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن ہے جو پڑھ رہا ہوں میں. کہتے ہیں آتانی الکتاب، مجھے تو کتاب دے چکا اللہ. تو کب دی؟ اب ہم نے ٹٹولنا شروع کیا کتاب. مولا علی کیا ہے؟ ہر نبی کے ساتھ وہ کتاب، میرا علی. سننا ہے آپ؟ اچھل جانا چاہیے تھا بھائی. سنیے گا، علی کتاب ہے. تو اب چلو، عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. 59 منٹ کا بچہ کہہ رہا ہے، اس عمر میں کہہ رہا ہے. تلاش کرو بھائی. ارے مسلمانوں، مجھے تو نظر نہیں آ رہی کئی کتاب. نہ جناب عیسیٰ کی بغل میں نظر آ رہی، نہ پہلو میں نظر آ رہی، نہ سینے پہ نظر آ رہی، نہ بیگ میں، نہ جھولے میں، نہ تھیلے میں. کئی تکیہ بنا کے تو سر کے نیچے نہیں رکھ دی. اب جھاکا وہاں بھی نہیں. وہ کہہ رہے مجھے کتاب دی اللہ نے. کہاں ہے کتاب؟ محسوس کریں گے
سارے مسلمان علماء نے مفسرین نے لکھا کہ کوئی کتاب الگ تھوڑا ہی ہے، جناب عیسیٰ کا وجود ہی کتاب ہے۔ اتنی محنت کے بعد یہ رزلٹ، اتنی تمہید کے بعد اگر یہی ہوگا تو پھر تو مایوسی کی کیفیت آ جائے گی نا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں جو یہ کتاب دی ہے تو علماء کیا لکھ رہے ہیں؟ ارے وہ خود کتاب ہے، معصوم کا وجود ہی کتاب ہوتا ہے۔ بتائیے، دیکھ رہے ہیں آپ، عیسیٰ کو کتاب مانا، علی کو نہیں مانا۔ عیسیٰ کتاب ہے، علی کتاب کیوں نہیں؟ کہ نہیں صاحب عیسیٰ تو رسول اللہ ہے، خاموش، علی ولی اللہ ہے۔ ولایت رسالت سے بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کو رسول نہیں کہہ سکتے مگر ولی کہہ سکتے ہیں۔ ولایت بڑا ہوتا ہے، علی ولی ہیں، وہ کہا ولی ہیں، تو علی کے مقابلے میں لانا عیسیٰ کو؟ تو ٹھہر، اللہ نے کہا دنیا ختم نہیں کروں گا جب تک علی کا افضل ہونا ثابت نہ کر دوں۔ تو عیسیٰ کے برابر علی کو، علی کے برابر عیسیٰ کو کہہ رہا، ٹھہر جا، آخری دن میں علی کا چاند زمین سے نکلے گا۔ ماشاء اللہ، نبی کا وسیع، ہم سب کا ولی، جان سے بولو، انسان سے بولو، ایک مرتبہ یا علی کہنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے پڑھنے کا۔ چلے پروف تو کسی دن اور کر دیں گے قرآن ہی سے۔ کہوں گا وہ تو نبی اللہ ہے، رسول اللہ، تو میرا علی ولی اللہ ہے۔ ارے صاحب عیسیٰ کی والدہ بطول، صدیقہ، طاہرہ، معصومہ، رضیہ، زکیہ، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ ارے کائنات میں کوئی کتنی بھی بڑی ماں ہو اور کسی بھی بڑے سے بڑے کی ماں ہو، علی کی ماں سے بڑی کسی کی ماں نہیں۔ اگر جوانوں میں جوش نہیں تو کب آئے گا بھائی؟ ذرا جوش دکھایا کیجئے۔ علی کی ماں سے بڑی کسی کی ماں نہیں کا مطلب کیا؟ صاحب وہ تو قرآن میں لکھا ہے، علی کی ماں کے بارے میں کیا لکھا ہے قرآن میں؟ دیکھو لوگ یوں ہی نہیں مانتے، دلیلیں مانگتے، دلیلیں مانگ تو سن، علی کی ماں میں اور عیسیٰ کی ماں میں فرق ہے۔ یہ مان پہلے عیسیٰ کتاب ہے یا نہیں؟ کہ بالکل کتاب ہے، قرآن کی مہر لگی ہے۔ تو اب آدمی کا بچہ ہے میدان میں، جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے نکال دے، جب اس کا بیٹا کتاب ہے تو جس کی ماں کو کعبے میں دروازہ بنا کے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدہ کرے وہ گناہ کبھی معاف نہیں۔ کہ دلوں میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، دلوں میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر رہیے، خانہ کعبہ طواف نہیں۔ نعرہ بس عزیزوں، علی کتاب ہے اور اس گھرانے میں ہر وجود معصوم کتاب الہی ہے، اللہ کی بولتی ہوئی کتاب آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ لیتی تھے میری کجبج بیانی کو شرف سماعت عطا کیا، میں آپ کو سند دینے کے
موقف میں تو نہیں ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دلوں کی کیفیتوں سے اللہ راضی ہے۔ جو اہل بیت علی مولا ان کے گھرانے کے فضائل کو برداشت کر لے اسی سے اللہ راضی ہے، یہ سب سے برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ فضائل اہل بیت کو تحمل کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ سب کے بس کی بات کیوں نہیں ہے؟ ارے ہر ایک کے فضائل برداشت کر لے گا آدمی، آدم کے، نوح کے۔ اب بتائیے ہمارے ہندوستان میں وہ بنگلہ دیش سے تو ملا، پہلے تو وہ اسی کا ٹکڑا تھا نا، حصہ تھا، ٹکڑا کیا اسی میں تھا، ہندوستان ہی تھا۔ آپ کا بنگلہ دیش بھی پاکستان بنا، پاکستان سے پھر بنگلہ دیش بنا، تو عادتیں، فطرتیں، سوچ وہ تو سب ایک جیسی ہے، طرز معاشرت ایک جیسا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک سیریل چلا تھا رامائن، یہاں بھی دیکھتے ہوں گے ضرور لوگ، ہاں مجلس سے سننا بھی جاتے، باقی سب دیکھنا صحیح ہے۔ ہمارے ہندوستان میں تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ 9 بجے یا 8:30 بجے آتا تھا تو ایٹومیٹک کرفیو لگ جاتا تھا، اس ایکوریٹ ٹائم پر سارے مسلمان ماشاءاللہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ اچھا کوئی بات نہیں، دیکھ رہے سیریل دیکھ رہے، ایک اس میں ایپیسوڈ آیا کہ ہنومان، اور وہ کس موقع پر جب لکشمن کے تیر ویر لگا، کیا تھا وہ تو موت واقع ہونے والی تھی، اب مر گئے تھے، تو کسی وید نے، حکیم نے، ڈاکٹر نے اس وقت کہا کہ سنجیونی بوٹی لے آؤ، اس سے زندہ ہو جائیں گے لکشمن۔ اب سنجیونی بوٹی کہاں سے لائے صاحب؟ وہ بھی بتایا گیا کہ فلاں پہاڑ پہ ہے۔ تو جذبات میں جناب ہنومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ وہ جذبات میں ہوا پتر تو تھے ہی، فرزند ہوا، اوڑتے 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 اس پہاڑ پر پہنچ گئے، اور جانے کے بعد چونکہ آ تو گئے تھے جذبات میں، اب سنجیونی بوٹی کا نہیں پتہ انہیں کون سی ہے، اب کیسے لے جائیں بھائی، وہاں بوٹیاں بہت ہے، جڑی بوٹیاں بہت ساری ہیں، اب کیا لے جائیں، یہ پتہ نہیں سنجیونی بوٹی کون سی، پھنسے۔ تو آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، پورے پہاڑ اٹھا کے ہاتھ پر اور اڑتے ہوئے لے آئے۔ 10-20 سال تو ہو گئے سیریل کو ختم ہوئے، ابھی تک کسی کا آرٹیکل چھپا مسلمان کا کہیں کیسے ہو سکتا ہے، ہنومان پہاڑ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ سارے مسلمان نے مان لیا، اور بحث کاہے پہ کرتا ہے، علی نے خیبر کا دروازہ کیسے اٹھا، خیبر کا دروازہ، یہ ہوتی ہے، ساری بحثیں وہیں پر ہیں۔ تو یہ ہے منزل، یہ فضائل، یہ مناقب، یہ حقائق، یہ صداقتیں، سچائیاں برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ خیبر کا میدان کل ہی نہیں تھا، خندق کا کل ہی نہیں تھا، یہ مجلسیں بھی میدان خیبر سے کم نہیں ہے، یہاں ہر ایک کوئی علم لے کے نہیں ٹک سکتا، ہے نا؟ اچھا کوالٹی ہے ان فضائل کی، کسی کے بھی سن سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نا، XYZ جو پڑھو، پیران پیر دستگیر کے فضائل ہے، اور نظام الدین اولیاء کے فضائل، بڑے بڑے اولیاء گزرے، کوئی بحث نہیں، ساری بحث ہوتی ہے علی کا۔ کیوں ہوتی ہے یہ؟ کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ اولیاء کا سارا سلسلہ مولا ہی سے ہے۔ جب ہم ان سے فیض اٹھانے والوں کی ولایتوں کے قائل ہیں اور ان کے معجزوں کے قائل ہیں، تو خود جو مرکز ہے اس کے معجزوں پر اعتراض کیوں؟ اصل میں اعتراض اس لیے ہے کہ دنیا میں ماننے کے رزلٹ میں سند نہیں بنتی۔ میں کھل کے کہنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر جب آپ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تو اب مجھے لفظ استعمال ہی کرنا پڑیں گے۔ کسی کے بھی ماننے پر، خوش ہونے پر، قبول کرنے پر سند نہیں ملتی۔ کائے کی سند؟ طیب الولادت، ماں کی کردار کا سند نہیں ملتی، سرٹیفکیٹ نہیں ملتا کسی کے ماننے پر۔ مگر علی کے یہاں معاملہ بڑا نازک ہے،
علی کو وہی مانے گا جس کی ولادت پاک ہوگی. اتنی سی بات ہے. نسلوں کی طہارت کا اعلان ہے، علی کو قبول کرنا. شجرے کی طہارت کا اعلان ہے، علی کے فضائل کو قبول کرنا. اور فرما رہے ہیں آپ اپنے حسب نسب کی پاکیزگی کا اعلان ہے. یہ میدان علی کا میدان ہو یا علی کی اولاد کا. آپ کربلا تک چلے جائیے اور کریے گا. اس احتیاط سے کوئی جنگ لڑی گئی جیسے کربلا لڑی گئی؟ نہیں. کسی جنگ میں خیموں کے چراغ بجھائے گئے؟ یہ یہاں کا جو ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور محبت ہو تو کم سے کم اتنی تو ہو. سنیے، یہ بھی نہ سمجھے جنت کی لالچ میں حسین پر قربان ہو گئے تھے. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں. یہاں تو سب جنت کے پیچھے پڑے ہیں. شہدائے کربلا نے، ناصران حسین نے، اصحاب سید الشہداء نے بتایا. رات کو چراغ بجھا کر حسین نے کہا فاطمہ کا لال، جوانان جنت کا سردار، تم سے وعدہ کرتا کہ چلے جاؤ، جنت کا میں ضامن ہوں. تمہیں وہی رتبہ ملے گا، وہی صلہ ملے گا، وہی جزا ملے گی جو شہادت کے بعد ملنی ہے. چلے جاؤ، جنت تمہاری پکی ہے. مگر کیا جملہ کا معرفت اس کو کہتے ہیں. بھائی صاحب چلے جاتے، جنت تو پکی ہو گئی. ارے بھائی مالک جنت کہہ رہا ہے نا کہ میں تمہیں جنت دے رہا ہوں، تمہیں گردن کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، شہید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جاؤ، زندگی گزارو. مگر یہ ہے نظر، یہ ہے کردار، یہ ہے حوصلہ، یہ ہے مودت. یہاں مودت محبت کا معاملہ نہیں، مودت ہے. جب حسین نے کہا جاؤ میں دے دوں گا تمہیں جنت، جنت تمہاری پکی، مرتبے تمہارے پکے، تو جملہ کہا ہے شہداء کربلا نے فاطمہ کے لال اتنا امتحان نہ لیجئے. ہم اتنے چھوٹے نفس اور کمزور عقل کے لوگ نہیں ہیں کہ جنت کے لیے مالک جنت کو چھوڑ دیں. ہماری جنت وہی ہے جہاں حسین ہے، جہاں علی ہیں. اول تو ہم جنت کے لیے سوچتے ہی نہیں. نظر میٹر. ہماری نظر میں جنت کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. ارے ہم تو جہاں بیٹھ جائیں وہاں جنت بنا لیں. علی کا دامن ہاتھ میں، حسین کا دامن، اور پھر عزادار ہونا کیا منزل ہے. بس چند فکرے. میں تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ گار ہوں، دعائیں کرنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتا ہوں. کیا مرتبہ ہے آپ کا، کیا منزل ہے آپ کی. آپ کیا ہیں؟ آپ ہیں عزادار. دنیا کے لوگوں کا آپ سے قیاس نہیں ہو سکتا، کمپیریزن نہیں ہو سکتا. دنیا والے اور ہیں. ارے میں کھل کے کہہ دوں نا، آپ اسپیشل کوٹا ہیں. بے شک بے شک. جو خاتون جنت کے ذریعے اللہ سے مانگا گیا ہے. بے شک. جو ڈیوٹی آپ کو بتاتے ہیں نا لوگ، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ سب ہے اپنی جگہ پر. مگر ہماری تخلیق ہے عزاداری کے لیے، اور عزاداری بجا لانا، انجام دینا، وہی ہمارا مقصد حیات ہے. ہماری زندگی کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ عزاداری حسین، غم حسین. اچھا عظمت کیا ہے عزادار کی؟ کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا عزادار سے. آج سمجھ کے جانا اپنے اہمیت، اپنی امپورٹینسی، اپنی عظمت، اپنے وقار، اپنے وزن، اپنے ویٹ، اپنی تقریم و بزرگی کو، اپنی کیفیت کو سمجھ کے جانا. کیا بنایا ہے اللہ نے، کیسا آپ کو قرار دیا ہے، کیا منزل ہے آپ کی. عزادار کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے، مجھے نہیں پتا کون کتنے مسلوں پہ بیٹھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنے حج کرتا ہے، کتنی تہجد گزاری کرتا ہے، کتنے خیرات. مجھے کیا پتا کسی کے بارے میں. مجھے پتا ہے کہ آپ عزادار ہیں. تو عزادار ہیں تو عزادار کی منزل کیا ہے؟ بڑی روایت ہے صاحب، نماز پڑھو. کہا جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، کون لے جائے گا؟
ارے فرشتے آئیں گے نماز لے جائیں گے، روزے فرشتے لے جائیں گے، حج فرشتے لے جائیں گے، مبارک ہو فرشتے لے جا رہے، عزادار کے آنسو تو فاطمہ لے جائیں گے۔ وہاں نوکر کام کر رہے ہیں، یہاں مالکہ کام کر رہی ہیں، آتی ہیں، میں نے پڑھ دیا بس، اور کریں شاید 1 یا 1.5 منٹ، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کانوں سے نہ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ روایت جو میں نے دیکھی ہے مجالس اور عزاداروں کے حوالے سے، وہ آپ کے بارگاہ سماعت میں رکھ رہا ہوں۔ اکیلی فاطمہ نہیں آتی، بڑی بطول کے ساتھ چھوٹی بطول، ننھی 4 سال کی یتیمہ مظلوم سکینہ، آوازیں بلند ہو گئی آپ کی۔ اجرکم اللہ حسین۔ اب روایت سنیے عزیزوں، آتی ہے جب عزا خانے کی طرف بڑھتی ہے بی بی تو آپ کی انگلی تھامے ہوئے بابا کی چہیتی وہ بطول صغیرہ ہوتی ہے، عزا خانے کے باہر ٹھہر جاتی ہے سکینہ۔ شہزادی فرماتی ہے بیٹی کیوں رک گئی ہو؟ اب سوال تو ہوا، روایت میں جواب نہیں لکھا ہے لیکن سوال میں ہی ہے عجیب۔ پھر جناب فاطمہ نے رکی سکینہ، بیٹی رکو نہیں چلو۔ تو اب جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے سکینہ ڈر کیوں رہی ہو؟ اب سنیے سوال میں جواب، بیٹی یہاں تمہارے سب چاہنے والے ہیں، کوئی تمہیں تماچا نہیں مارے گا۔ مطلب نفسیات، سائیکولوجی، یعنی فاطمہ زہرا کے جملہ بتا رہا ہے کہ سکینہ جو ٹھٹک کے رکی ہیں ان کو خوف ہے، 1400 برس ہو گئے شمر کے تماچوں کا، اور ان تماچوں کی ضرب کا درد ابھی احساس سکینہ سے الگ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں آپ رو رہے ہیں آزمل سے، یہی کہیں کسی بھی دروازے پر صاحبہ مجلس شہزادی کائنات ہوگی اپنی سکینہ کو لیے ہوئے، جب سکینہ آتی ہے عزا خانے میں اور ماشاءاللہ بھرے ہوئے روتے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہے تو فوراً کہتی ہے دادی اماں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ 1400 برس کے بعد میرے بابا کا نام لے کے رو رہے ہیں۔ کہا بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ بچی ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، ان رونے والوں کے بچے ایسے یتیم نہ ہو جیسے میں یتیم ہویا۔ اجرکم اللہ، منزل ہے، آتی ہے، ہر عزادار کی آنکھوں کے قریب رومال پڑتا ہے، آنسو لیے جاتے ہیں۔ عالم کون ہوتا ہے یہ سنیے، ایک عالم سید زادے، انہوں نے یہ روایت پڑھی کہ کائنات میں کہیں بھی مجلس ہو، اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے حسین کی دکھیا ماں ضرور آتی ہے۔ اب بھی آئے ہیں، کہاں سے آئے ماشاءاللہ، جہاں تک دیکھ رہا ہوں میں محترم عزادار تشریف فرما ہے، زینت فرش عزا بنے ہوئے، سارے دعائے سیدہ میں ہیں،
آئے ہیں نا، کوئی 20 کلومیٹر سے، کوئی 50 کلومیٹر، کہاں سے آئے ہوں گے؟ دور دور سے آئے ہوں گے۔ مگر میرے عزیزوں، کبھی غرور نہ کرنا، اپنے آنے پہ غرور نہ کرنا۔ کھا پی کے آئے ہو، سیر و سیراب ہو، صحت مند ہو، ہیلدی ہو، خدا سلامت رکھے۔ آپ آئے ہیں مگر آپ کا آنا اور ہے، اور ایک اس بی بی کا آنا جس کی پسلیاں جڑی ہوئی، جس کا پہلو شکستہ ہو۔ آتی ہے تو وہ عالم دین یہ روایت پڑھتے ہیں کہ کائنات میں کہیں بھی مجلس ہو، حسین کی دکھیا ماں ہر مجلس میں شرکت فرماتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا، روایت ملی کہ وہ آنسو لینے آتی ہے، عزاداروں سے آنسوؤں کا مطالبہ ہے، لے کے آتی ہے لینے کی۔ تو اس کو تشویش پیدا ہوئی کہ ان آنسوؤں کا آخر ہوتا کیا ہے، ذرا سمجھنا اپنی عظمت، اسی ایک لفظ میں اپنا مقام سمجھنا۔ جنت کیا ہے آپ کے لیے، ذرا سمجھیے گا، بالکل غیر معمولی ہو جائے گی جنت۔ انہوں نے سوچا کہ آنسوؤں کا کیا ہوتا ہے، ان کا استعمال یوز کیا ہے، اور انہوں نے کتابیں تلاش کرنا شروع کی، اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، تو انہیں روایتیں ملی بہت سی۔ انہوں نے سوچا کہ شہزادی سے خود پوچھے براہ راست، مگر ملاقات کیسے ہو، زیارت کیسے ہو؟ تو ایک عمل ملا ان کو کہ 40 جمعرات کنٹینیوس اگر یہ عمل کیا جائے تو بی بی اپنی زیارت کا شرف عطا فرماتی۔ اس عالم دین نے ہر جمعرات کو عمل شروع کیا۔ جب 40ویں جمعرات آئی اور آدھی رات ہوئی تو جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ نور سے منور ہو گئی، لائٹ، اجالا، اور کہ جب بقعہ نور بن گیا وہ مقام، اور ایک آواز آئی، کس لیے زحمت کی ہے 40 جمعرات؟ جس کو یاد کیا تھا وہ آ گئی، سوال کر کیا ہے تیرا؟ کبھی بھی آپ آ گئی ہیں، کہا تم میری اولاد میں سے ہو، پریشان ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو جو تم نے 40 جمعرات عمل کیا؟ کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے آپ تشریف لے جاتی ہے؟ کہا میں ضرور ہر جگہ حاضر ہوتی ہوں۔ کہا کیا فرماتی ہیں آپ، کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہا میں آنسو جمع کر کے لاتی ہوں رونے والوں کے۔ غور کریے گا بی بی ان آنسوؤں کا کیا کرتی ہے، اب سنیے یہ ہے منزل۔ کہا میں تجھ سے ایک روایت پوچھنا چاہتی، کیا تو نے منظر عاشور کا منظر مقتل میں پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے پڑھا ہے۔ کہا یہ بتا جب میرا غریب کربلا گھوڑے سے گر رہا تھا تو کس حالت میں تھا؟ کس حالت میں تھا؟ زخمی حالت میں تھا۔ کتنے زخم تھے؟ کہا یہ تو گنے جا ہی نہیں سکتے، زخم کتنے تھے؟ کہا بس اس زخموں کا مرہم بناتی ہوں میں، ان آنسوؤں کو رونا اگر نہ آئے تو آنکھیں نیچے کر کے رونے والوں کی شکل بنا لینا چاہیے، اور آنسوؤں کا مرہم بناتی ہوں، اپنے حسین کے زخموں پر لگاتی ہوں۔ پھر پوچھتا ہے بی بی 1400 سال ہو گئے ابھی تک زخم ٹھیک نہیں ہوئے؟ جیسے اس نے کہا ابھی تک زخم ٹھیک نہیں ہوئے، ماں کے پہلو سے حسین ظاہر ہوئے اور کہا اماں کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ حوصلہ اگر ہے تو میرے قریب آ جا۔ وہ قریب آیا، ابا کا دامن ہٹایا، کہا دیکھ تمہارے آنسوؤں سے میرے زخم منتمل ہو گئے، میں ایک لفظ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ گھبرا کے کھڑا ہو گیا، مولا آنسوؤں سے زخم ٹھیک ہو گئے؟ کہا سب ٹھیک ہو گئے۔ کہا پھر اب آپ کی والدہ کیوں زحمت کرتی ہے کہ آنسو لے جاتی ہے؟ کہا ادنو منی، میرے قریب آ، میرے قریب آ، میرے قریب آ، روتے ہوئے جاؤ گے ایک جملے پر، میرے قریب آ، بدن کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ ابا کا دامن اپنا گریبان ہٹایا، پیراہن کا گریبان چاک کیا اور کہا دے سارے زخم ٹھیک ہو گئے مگر اکبر کے کلیجے پر ارے جو بنچھی لگی تھی اس کا زخم اتنا گہرا ہے اس کا گھاؤ نہیں بھرتا۔ وہ علی اکبر
انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.